کہ جو ان تمام چیزوں میں سے ابھی انہوں نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے اور گانوں کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. جس طرح مسجد میں بعض کا لوگ نکاح کرواتے ہیں تو عورت کو مسجد لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی طرف سے ایک وکیل چلا جائے گا. صرف سرمنی ہو رہی ہے کہیں پہ مسجد کے اندر, پھر ویڈنگ ہال تو پھر بھی آپ کو چاہیے, کیونکہ آج کل نکاح جب علادہ کیا جاتا ہے تو کھانا اس نکاح پہ بھی دینا ہوتا ہے, تو مسجد میں تو آپ لوگوں کو کھانا دینے سے رہے. تو یہاں پر آپ کو تڑپ جانا چاہیے تھا کہ مسجد کے اندر نکاح نہیں کروانا, کیونکہ مسجد کے اندر اگر نکاح کرواؤ گے تو نکاح کے اندر ضروری جو چیز ہے وہ ہے گانا بجانا. تو مسجد کے اندر تم گانا بجا نہیں سکو گے, اگر بجاؤ گے تو لوگ تمہیں بجاتے بجاتے جو ہے نا مسجد سے باہر نکال دیں گے. تو اس لیے مسجد کے باہر ہی نکاح کیا کرو, مسجد کے اندر نکاح نہ کیا کرو. ویڈنگ ہال اس لیے کہ جو ہی یہاں نکاح ہوگا فوراً بھاگ کے ادھر گھسیں گے اور فوراً ڈھول ڈمکا ہوگا, اور مرزا صاحب بھی جو ہے نا وہ تال پر تال لے کر ناچیں گے اور جو ہے نا گائیں گے, سارے معاملات کریں گے تاکہ نکاح تو حلال ہو. لیکن یہاں پر فوراً بولے وہ جی کھانا کھلانا, چونکہ مسجد میں تو آپ کھانا کھلا نہیں سکتے. تو حضرت صاحب یہاں پر آپ کو کیا کتا سونگ گیا تھا, آپ کو مسئلہ بھول گیا تھا؟ میرا خود نکاح مسجد میں ہوا ہے, میرا خود نکاح مسجد میں ہوا ہے, میرا خود نکاح مسجد میں ہوا ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ مسجد میں کیا جائے. اب مرزا صاحب دو باتیں ہیں, یا تو آپ نے گانا باجا وہاں پر کیا ہے یا نہیں کیا. اگر گانا باجا وہاں پر آپ نے کیا ہے اور اہلیان جہلم نے آپ کا وہاں پر باجا بجا کر آپ کو باہر نہیں نکالا تو یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم مسجد میں گانا بجاؤ اور مسلمان جو ہے وہ تمہیں چھوڑ دیں اور وہاں سے تمہیں نہ نکالیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اب دوسرا آپشن باقی رہا کہ تم نے وہاں پر گانا نہیں بجایا. اب تمہارے ہی بیان کے مطابق نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مسجد میں نکاح نہیں ہوا بلکہ زنا کا معاہدہ طے پایا. کیوں؟ کیونکہ گانا نہیں تھا. اگر گانا نہ ہو تو وہ نکاح جو ہے وہ زنا قرار پاتا ہے. اور مرزا صاحب یہاں ایک اور پھکی لے لو, تمہارے والد کا نکاح وہ یقیناً بالیقین رجسٹر نہیں ہوا ہوگا, اور اگر بالفرض مان لیتے ہیں کہ والد کی بھی رجسٹریشن تم لوگوں نے بعد میں کروا لی ہے, لیکن دادا کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہوگی, نکاح کی رجسٹریشن نہیں ہوگی. اب نکاح کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تو دادا کا دادی کے ساتھ نکاح ہوا حرام بلکہ زنا, اور اس زنا سے کون پیدا ہوا؟ تمہارا والد. اب والد سے پھر آگے ماں بدولت انجینئر محمد علی مرزا صاحب پیدا ہوئے, جو پورے زمانے کو اپنی حرکتیں کر کے بتا رہے ہیں کہ میرے اندر کون سا خون دوڑ رہا ہے. آپ دیکھیں جی نکاح کیسے ہوگا, فوراً ڈول ڈمکے بجیں گے, گانے باجے. کیوں؟ کیونکہ نکاح کے اندر گانا جو ہے یہ ضروری ہے, اگر نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ زنا ہوگا اور حرام ہوگا. اسی طرح رجسٹریشن بھی نہیں ہوگی تو وہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. اب دیکھیں نکاح کا طریقہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. ایجاب و قبول کرانے سے پہلے یہ جو میں نے مختصر سا خطبہ پڑھا ہے اس کا صرف ترجمہ بیان کر دوں گا. حق مہر اور 5 تولہ سونا جو کہ اگلے 5-6 مہینے میں آپ ادا کر دیں گے, یہ دے دیں, ابھی ہاں دے دیں ان کو 5000 روپے. تو ان تمام گواہوں کی موجودگی میں ریبہ منیر ولد منیر حسین کے ساتھ آپ کا نکاح کرتا ہوں. ان تمام گواہوں کی موجودگی میں آپ کو قبول ہے؟ ماشاء اللہ تعالی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ یوم الدین. آمین. مبارک ہے جی ماشاء اللہ تعالیٰ, آپ کو بھی, آپ کو مبارک ہے جی سہیل بھائی ماشاء اللہ تعالیٰ. لے آؤ جی لنگر دیو انہوں سارے. یہاں پر نکاح کے اندر خطبہ ہوا, خطبے کے بعد حضرت نے ترجمہ کیا, ترجمے کے بعد ایجاب و قبول کروایا, اور ایک ہی دفعہ پوچھ کے اس کے بعد انہوں نے دعا کی اور اس کے بعد مبارکباد دی ساتھ والوں کو اور کہا جی لے آؤ جی لنگر لے آؤ. یہاں پر ان کو کیا کہنا چاہا؟ لے آؤ بھائی مراسی لے آؤ, گانے والے لے آؤ بھائی. ٹھیک ہے, میں بھی 2-3 ٹھمکے مار لوں تاکہ میرے ناظرین کو پتہ لگ سکے کہ میں کتنا پیارا ناچتا ہوں. اب اس کا مطلب کیا نکلا کہ مرزا صاحب اپنے بیان کے مطابق اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر زنا کے دلال بنے, اور جس جگہ بیٹھ کر یہ معاملات ہو رہے ہوں اس کو ہمارے عرف عوام میں کیا کہا جاتا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. اب میں آپ کی اکیڈمی کو وہ لفظ نہیں کہہ سکتا, وہ اپنی زبان پر لانا بھی میں دشوار سمجھ رہا ہوں, لیکن سارے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ آپ کی اکیڈمی کو اس وقت کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ زنا ہے. کس وجہ سے؟ کہ اس کے اندر گانا نہیں تھا. دوسری بات یہ دیکھیں جی, آپ کے سامنے تصویر شو ہو رہی ہے
کہ اس کے سامنے ایک ٹیبل پڑا ہوا ہے, ٹیبل پہ ایک چھوٹی سی پرچی ہے جس کے اوپر یہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے لڑکی کا نام, لڑکی کے والد کا نام, رجسٹریشن کے پیپر موجود نہیں ہے. اب اگر رجسٹریشن اسی وقت نہیں ہوتی, اسی دن نہیں ہوتی, اور یقیناً آج اس کا نکاح ہوگا, آج ہی بارات ہوگی اور رات کو سہاگ رات ہے, میاں بیوی والا تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے, اگر یہ رجسٹریشن نہ ہوئی, مرزا صاحب کے مطابق انہوں نے حرام کام کیا, انہوں نے زنا کیا. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح فارم اس وقت موجود ہوتا ہے لیکن اس کی رجسٹریشن, اس کی رجسٹری جو ہے وہ اسی رات سے پہلے نہیں ہو سکتی, وہ اس کے لیے کچھ دن درکار ہوتے ہیں, کچھ دن لگ جاتے ہیں. اور اگر ایسا ہو جائے, میں مثال کے طور پر ایک سچویشن بیان کرتا ہوں. اب مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ مرزا صاحب سے لازمی سوال کیجئے گا کہ اس نکاح کا کیا حکم ہوگا. لڑکا لڑکی کی رخصتی بھی ہو گئی, سہاگ رات بھی ہو گئی. جب لڑکے کے والد نے جا کر مولوی صاحب سے پوچھا کہ حضرت وہ نکاح فارم, اوہ حضرت ابھی آپ نے مجھے یاد کروایا, وہ میں بس آج کل میں انشاءاللہ رجسٹری کروا دیتا ہوں, تقریباً 2 ماہ گزر چکے تھے اور 2 ماہ کا لڑکی کو حمل بھی ہو چکا تھا, تو آپ مجھے بتائیں اس نکاح کا کیا حکم ہے, اور لڑکی کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ثابت النسب ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی ان کی ویڈیو کے اندر ہی جو حکم موجود تھا اس کے مطابق تو یہ ولد الزنا ہوا, یہ ولد الحرام ہوا, اس کا نکاح نہ ہوا بلکہ یہ زنا ہے. کیوں؟ کیونکہ رجسٹری نہیں ہوئی, اور انہوں نے یہاں پر نہ تو رجسٹری کے پیپر رکھے ہوئے ہیں اور نہ ہی گانا باجا کیا. دونوں اعتبار سے یہ زنا اور حرام قرار پایا. اب یہ اگلی ویڈیو چلانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رجسٹریشن کے اوپر اس بندے نے بڑا زور دیا کہ رجسٹری کروانی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ قانونی دستاویزات اس کو لانا چاہیے, قانون کا بیچ میں ہاتھ ہونا چاہیے. اگر قانون کا عمل دخل نہیں ہوگا نکاح تو زنا قرار پائے گا, حرام قرار پائے گا. لیکن اب یہاں پر دیکھیں مرزا صاحب کا وہ بیان اور تھا, یہ بیان اور. پاکستان کے قانون کے مطابق ایک مرد پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا, بلکہ صرف اجازت بھی ناکافی ہے, اس مرد کو مصالحاتی کونسل کے روبرو پیش بھی ہونا پڑے گا اور چیئرمین کی اجازت کے بعد ہی دوسری شادی کر سکتا ہے. اسلام کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ یہ جس طرح کی باتیں آپ نے پڑھ کے سنائی ہے, اس سے تو پھر قیامت ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. تو ظاہر اسلام کی یہ والی تعلیمات نہیں ہے, اور یہ جتنے بولے لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں, لیکن کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا. اسلام نے ایک وقت میں ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, تو اس اجازت کے لیے نہ تو کسی سپریم کورٹ کی ضرورت ہے, نہ کسی حاکم وقت کی ضرورت ہے, نہ کسی مصالحاتی کونسل کی ضرورت ہے, اور نہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے. اور ابھی تو مرزا صاحب کو ایک نکاح سے مرچیں لگی ہوئی تھی کہ جو ایک نکاح رجسٹریشن کے بغیر ہوگا وہ نکاح زنا کے لائے گا, وہ نکاح حرام ہوگا. اور یہاں پر بالکل ببانگے دہل حضرت نے کہہ دیا حاکم وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے, کسی سپریم کورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب اس کاغذ کی تو حیثیت پھر کچھ بھی نہ رہی. جب حاکم وقت بھی اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتا تو پیچھے کون سی چیز باقی رہتی ہے؟ اور مرزا یہ تمہاری ہی جوتی ہے اور تمہاری ہی بوتھی ہے, قبول کرو. نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی نکاح اور رخصتی میں فرق ہوتا تھا, بعض کا 6 مہینے کا, بعض کا سالوں میں بھی چلا جاتا تھا, لیکن کوئی ثابت نہیں ہے کہ ان کو ملنے دیا جائے آپس میں یا کوئی ایسا معاملہ ہو, کیونکہ یہ چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ کچھ سوشل ایتھکس ہوتی ہیں جو انڈکلیئرڈ ہوتی ہیں, امپلائڈ ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل دکھ ہے تو آپ ثابت کریں نا کہ جو نبی اسلام کے مبارک زمانے میں اس طرح کے نکاح ہوتے تھے تو وہ آپس میں رخصتی سے پہلے ایسا ہوتا تھا سارا کچھ, تو اس کے ساتھ جو ریزن جڑی ہوئی ہے نا وہ ہے. یہ ہے جی مرزا صاحب کا ہی اصول. اب مرزا صاحب کے ہی اصول کے مطابق ہم بھی تھوڑی سی جسارت کریں گے اور مرزا صاحب سے یہ سوال کریں گے, مرزا اب یہ تم پر لازم ہے کہ تم دکھاؤ کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں رجسٹریشن کو یا کوئی ایسا دستاویز جس کو حضور سرور کونین نے اپنے دور کے حساب سے لازم قرار دیا ہو, کوئی ایسی حدیث, ضعیف سے ضعیف تر حدیث تم نکال کر دکھاؤ. اور اسی طرح حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہیں ان میں تم گانا باجا ثابت کر کے دکھاؤ, بلکہ دف تک جو ہے وہ ثابت کر کے دکھاؤ. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہوا تو وہ نکاح کس نے پڑھایا؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے فلما قضى زید منہا وطرا زوجناکہا. اللہ تبارک و تعالی نے خود حضرت زینب کا نکاح محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم سے فرما دیا. نکاح فرماتے ہوئے کوئی گانا باجا تھا؟ کوئی دستاویزات تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی
3502 नंबर हदीस पाक है कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वही हो गई कि आपका निकाह जो है वो हजरत ज़ैनब से हो गया है, फदखला अलैहा बिगैर इज़्निन, तो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब के पास तशरीफ ले गए बगैर उनकी इजाजत के। उनको भी उस वक्त पता लगा कि जी हुजूर सरवर कौनैन से मेरा निकाह हो गया है। अब चलें उस हदीस पाक की तरफ जिसको मिर्जा साहब ने अपनी दलील बनाया है। जामे तिर्मिज़ी, निसाई और इब्ने माजा में भी, और मिशकात शरीफ के अंदर भी वो हदीस पाक है। मिशकात के अंदर इसका नंबर है 3153। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फस्लु मा बैनल हलाली वल हरामी अस्सौतु वद्दुफ़्फ़ु फिन निकाह। मैंने आप लोगों को कहा था कि मिर्जा साहब को अरबी नहीं आती। यही खराबी है कि ये बंदा इस तरह की लंबी लंबी हांकता है और इतनी वाशगाफ गलतियां कर जाता है और औंधे मुंह गिरता है, इसलिए कि ये बंदा अरबी नहीं जानता। बल्कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगर ये अरबी जानता होता तो है बदनीयत बंदा। इसको तो उर्दू का तर्जमा अभी हम आपको बताएंगे कि इसी के सामने रखी हुई किताब के अंदर उर्दू का तर्जमा क्या है, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन चलें अभी हम हदीस पाक पर गुफ्तगू करते हैं कि हुजूर के अल्फाज क्या हैं कि हलाल और हराम निकाह के दरमियान फर्क वो सौत है। सौत कहते हैं आवाज को। ज़ाहिर बात है जब बंदे जमा होते हैं तो वहां पर आवाजें बुलंद होती हैं, तो आवाजों से तशहीर हो जाएगी। और दूसरी चीज बयान फरमाई दफ, यानी दफ बजाकर, वो चमड़े का हुआ करता था और उसके ऊपर बगैर कवायदे मौसीकी की रियायत किए जो है वो हाथ मारे जाएं और इस अंदाज से जो है वो ऐलान किया जाए तो लोगों को पता लग जाता था कि यहां पर निकाह हो रहा है। और अब हमारे यहां जो उर्फ में दफ मुतारिफ हैं वो बिल्कुल ढोल पर ही उनकी कैफियत होती है, उनके साथ झांझर भी होते हैं, उनकी शरअन इजाजत नहीं है। अच्छा, अब इसका क्या माना है? मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा हदीस पाक का तर्जुमा बयान कर रहे हैं कि अस्सौत ऐ अज़्ज़िक्रु व तशहीरु बैन अन्नास, यानी कि निकाह का जिक्र करना और निकाह की तशहीर करना लोगों के दरमियान, ये माना है सौत से, गाना मुराद नहीं है। आप आगे फरमाते हैं कि ये जो हदीस है पूरी, इससे क्या मुराद होता है? फरमाते हैं लैसल मुरादु अन ला फर्क बैनल हलाल वल हराम फिन निकाह इल्ला हाज़ल अम्र। फरमाते हैं निकाह हलाल और हराम निकाह के दरमियान फकत यही अमर जो है वो फर्क वाला नहीं है, बल्कि क्या फरमाया, फ़इन्नल फर्का यहसुलु बिहुदूरि शुहूदी इंदल अक़द, अक़द के वक्त हलाल और हराम के दरमियान फर्क गवाहों की मौजूदगी से भी हो जाएगा। इस हदीस का असल मकसद और असल महमल क्या है और मुराद क्या है? फरमाते हैं बलिल मुरादु अत-तरगीबु इला इलानी अम्र निकाही बिहैसु ला यख्फा अल अबाइद, बल्कि इस हदीस पाक से मुराद वो है कि निकाह का ऐलान किया जाए ताकि जो दूर दराज के लोग हैं उनको भी मालूम हो जाए कि हजरत का निकाह हो चुका है। फरमाते हैं फसुन्नतु इलानु निकाही बिदरबि दुफ़्फ़ि व अस्वातिल हादिरीन बित्तहनियति अव नगमति फी इंशिदादिल शिअरिल मुबाह। फरमाते हैं कि अब या तो दफ के जरिए तशहीर हो जाएगी, ऐलान हो जाएगा, या लोगों की मुबारकबाद की आवाजों से, इस चीज से जो है ना वो ऐलान हो जाएगा। फिर मुल्ला अली कारी रहमा शरह सुन्ना लिल बगवी, इमाम बगवी अलैहिर्रहमा मुतवफ़ा 516 हिजरी, आपका कौल बयान कर रहे हैं कि आप फरमाते हैं इस हदीस पाक का माना इलानु निकाही व इद्तिराब सौती बिही व जिक्र फिन्नास, निकाह का ऐलान करना और आवाजों को फैलाना और लोगों में निकाह का जिक्र करना, ये मुराद है। कमा युकालू, जैसे कि कहा जाता है, फुलान कद ज़हब सौतुहु फिन्नास, जैसे कि कहा जाता है कि फुलां की आवाज लोगों में पहुंच गई, यहां गाना बाजा नहीं है, बल्कि यहां सौत से मुराद